وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ سچ کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیر۔ ناظرین سامعین، میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، میں 1 یا 1.5 منٹ کا میں معذرت سے شوکت صاحب سے بھی تھوڑا سا پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات ہوگی شوکت صاحب سے۔ پاکستان کی وہ جو سابقہ حکومت، اس کو ایسے ہی ختم نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے بہت بڑے مسائل تھے جو ہمیں ایک اور پروگرام کمپریہنسو کریں گے، اس میں پوری بات بتائیں گے کہ کیا ہوا، کہاں پہ جا رہے تھے۔ پاکستان کو 80 ارب ڈالر کے عوض بیچا جا رہا تھا اور اس کے اثاثے دیے جا رہے تھے، اور 80 ارب ڈالر لے کے تاکہ اگلے لمحے میں تنہا ہیں، اپنی عیاشیاں چھوٹے موٹے کام کر لیں۔ مجھے آج بڑی حیرت ہوئی، میں نے بنگلہ دیش کا بجٹ دیکھا، کیونکہ جب سے میں شوکت صاحب کے ساتھ تھوڑا سا کلوز کانٹیکٹ ہوئے نا، اب مجھے کچھ مزید اچھی کتابیں پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ تو میں نے وہ بجٹ دیکھا، حیران کن، 678 ارب روپے ٹکا اس کے لیے، تعلیم کے لیے، 400 ارب دفاع کے لیے، 369 ارب صحت کے لیے۔ اب میں آیا مملکت خدادات پاکستان کی طرف، دفاع 1586 ارب، اور اگر اس میں پولیس میں 6% وہ جو ایک عجیب ہوا حادثہ تیرے ملنے کے بعد، نہ میں خود کو دیکھ سکا نہ تجھے پہچان سکا، میری آنکھوں میں اتنی قوت بینائی نہ تھی۔ دفعہ 1586 ارب، تعلیم 6 ارب، صحت 12 ارب، اور ملک ریاض کو 50 ارب 5 ارب کے عوض دے دیے گئے۔ اگر یورپ میں وہ جوا بھی بندہ جیتے نا اتنے پیسوں کا، تو 35% اس میں دینا پڑتا، 17.5 ارب اس کو دینے چاہیے تھے۔ لیکن اب چلتے ہیں شوکت صاحب کے ساتھ، یہ ان کی باتیں کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی حقیقت بتائی، آج میں گھر میں تھا، وہ کلاؤڈی نے مجھے کہا بھائی آج بڑی بات ہے، تم گھر میں رہو، کہ کل تمہاری برتھ ڈے ہے، لہٰذا تم آج گھر میں رہو۔ میں کہا اچھا جی، آج میں گھر میں رہتا ہوں، کل میں نکلوں گا شوکت صاحب کے پاس جاؤں گا چائے پینے۔ اس نے کہا جی، پھر میں نے بنگلہ دیش کا بجٹ پڑھنا شروع کر دیا، بے شمار صفحات تھے، میں نے 3 چیزیں ڈھونڈی ان کی، کسانوں کو وہ کیا کہتے ہیں جی، سبسڈی، چاول کے لیے، ویٹ کے لیے، گنے والوں کو، یعنی بہت سی انہوں نے۔ میں نے کہا کہ میں اپنا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی نا سوئس والوں کو تھوڑا سا یہاں سے ٹینشن ہو گئے، تو بنگلہ دیش میں جا کے کام نا اگلی زندگی گزارے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے نا، اس نے اپنے قیام کے وقت ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ایک ویلفیئر سٹیٹ، اور پاکستان اپنے قیام سے لے کر تو ہے ایک سیکورٹی سٹیٹ۔ ایون پاکستان جو ہے وہ ٹوٹنے کے بعد، یہ جو موجودہ پاکستان ہے، یہ بھی اپنے آپ کو اس سیکورٹی چنگل سے آزاد نہیں کروا سکا۔ ناظرین سامعین، میرے ساتھ ایک چھوٹا ہمارا اور مہمان آ گیا، یہ سردار شوکت صاحب کا پوتا ہے، زیدان نام ہے اس کا، لیکن بندہ بڑا یہ سخت ہے، آپ تو مجھے پہچان بھی نہیں رہا۔ چلو، اوے زیدان، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر بات کرنے دو ابو جی کو، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ نہیں، یہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سنتا ہے، یہ اچھا بچہ ہے، جی جی۔ تو بات یہ ہے کہ جب اسٹیٹ اپنے پیرامیٹر طے کر لے کہ میں نے سیکورٹی اسٹیٹ رہنا ہے یا میں نے ویلفیئر اسٹیٹ بننا ہے، تو پھر اسی طرح کے بجٹ آتے ہیں جس میں دفاع کے نام پر زیادہ بجٹ مختص ہوتا ہے، صحت اور تعلیم کا بجٹ نہ ہونے کے برابر، اور جو معاشرے کی بے شمار مسائل جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں تعلیم کے ساتھ بھی اور صحت کے ساتھ بھی، کیونکہ صحت اگر نہیں ہوگی تو ایک معاشرہ صحت مند کیسے ہوگا؟ اور جب صحت کا بجٹ اتنا مختصر ہوگا تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں
کہ لوگوں کے علاج معالجے کی سہولتوں کا عالم کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ تعلیم کا بجٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس سینس میں نہ ہونے کے برابر ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کا نصاب تعلیم ہے اس پہ تو کئی جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ماہرین ہیں، وہ اعتراضات اٹھا چکے ہیں کہ یہ جو سلیبس ہے اور یہ جو نظام تعلیم ہے یہ لوگوں کو پروڈکٹیو سرگرمیوں کی طرف راغب نہیں کرتا، بلکہ یہ صحیح معنوں کا کلرک بھی نہیں پیدا کرتا. ہماری تاریخ جو پی او کے میں یا گلگت بلتستان میں یا پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے اس میں مغلوں کا عروج ہے، مغلوں کا زوال ہے، اور بجائے اس کے کہ حکمرانوں کی جو غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی ہوتی، ان حکمرانوں ان بادشاہوں کے عہد کے خاتمے کا بنیادی سبب سس ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 200 سال سے اوپر مغلوں نے حکمرانی کی، لیکن کوئی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ مغلوں نے بنائی ہے. بڑی بڑی عمارتیں، قلعے بنے ہیں. اپنی بیوی کے 7ویں بچے کی پیدائش کی خوشی میں تاج محل بنا دیا. نہیں چلو وہ بیچاری مر گئی، وہ تو ایک الگ داستان ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اسلام کا پھیلاؤ، تو اس میں جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے وہ کم و بیش فاتحین تھے، اور ان کی فتح کے اسباب اور نیتیں بھی مختلف تھیں. اور اس پورے کورس کے اندر آپ کہیں بھی صوفیاء کرام کا، ان جماعتوں کا جو لوگوں کو کے پاس آئے، ان کے ساتھ مکالمہ کیا، اپنا کردار، اپنا اخلاق. ہمارے پورے سبجیکٹ میں آپ ایک بھی کسی کوئی ایک ٹائٹل بھی لو کا نہیں ہے، پیار کا نہیں ہے، یونٹی کا نہیں ہے. ایک ایسا پیٹریوٹزم بیان کیا جاتا ہے جس پیٹریوٹزم کا آن گراؤنڈ کوئی، وہ ایک تنگ نظر قوم پرستی تو سکھاتا ہے، لیکن تنگ نظر قوم پرستی بھی تبھی بڑھے گی کہ جب آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ قومی ہوں. جب آپ کی قومی ڈیفینیشن ہی دنیا کے تمام مورخین، سماجیات کے ماہرین قوم کی تشکیل کی اور قوم کے لازمی جو جز ہیں ان کو ڈیفائن کرتا ہے، تو اس پہ پاکستان کا جو سرکاری میڈیا اور پاکستان کا جو نصاب ہے وہ آج تک بڑے بڑے رہنماؤں نے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کھڑے ہو کے پوچھا کہ جناب دو قومی نظریوں کو ڈیفائن تو کریں کہ موجودہ پاکستان میں دو قومی نظریہ ہے کیا چیز. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنفیوز نسل بائی ڈیزائن پیدا کی جا رہی ہے. ڈیزائن یہ تھا کہ ایک ایپ تھا نا جس ایپ کے اندر کہتے تھے کہ ٹو ڈیوائڈ اینڈ رول. پھر ایپ سٹارٹ ہوا، چونکہ اس کا توڑ ہو گیا، لوگوں نے یونٹی پہ بہت زیادہ لیکچرز دیے، رہنماؤں نے، جماعتوں نے، ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، چونکہ فارمولا جب کوئی بنتا ہے تو وہ ساری قوموں پہ اپلائی ہوتا ہے نا. تو پھر جو ہے وہ اس ڈیوائڈ کا توڑ کر دیا گیا یونائٹڈ نظریے سے. تو پھر آ گیا جناب ٹو کنفیوز اینڈ رول. تو یہ وہ ایرا ہے جو ان 70-75 سالوں کے اندر کی کنفیوژن ہے سوسائٹی کے اندر. پیداواری سرگرمیاں کیا ہیں اور غیر پیداواری سرگرمیاں کیا ہیں. پیداواری مدوں کے اندر نیشن کا بجٹ جو ہے وہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اور غیر پیداواری مدوں میں. تو جب کسی ملک کا جو بجٹ ہے وہ غیر پیداواری مدوں میں زیادہ ہے اور پیداواری مدوں میں کم ہو،
تو ڈیفینیٹلی اس ملک کی جو پروڈکشن ہے، اس ملک کی جو ایکسپورٹ ہے، وہ کس چیز سے بنے گی؟ اب یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں معاہدے ہوتے ہیں لون لینے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ایجنسی ہے. وہ تو جہاں کہیں بھی فنڈز بھیجے گی تو اس کی اپنی کنسرنز ہوں گی. وہ کوئی پرو پیپل ادارہ نہیں ہے، بلکہ مالی لین دین کا وہ ہے، اور اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا پروفٹ ہوگا، ہمارا سرمایہ محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اب تو ساری دنیا کے ماہرین معیشت وہ یہ کہتے ہوئے ہیں کہ اگر کسی قوم کو غریب رکھنا ہے، اس کو پسماندہ رکھنا ہے، تو آپ اس پہ ٹیکسوں کے بوجھ لاد دیں. چونکہ ٹیکسز جو ہے یہ آپ کی انڈسٹری کو، آپ کی پیداوار کو، ہر چیز کو متاثر کرتے ہیں. اور سوسائٹی جو ہے، یعنی جو لوگ پیداواری سرگرمیوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ انڈر ڈیورس رہتے ہیں، تھریٹ میں رہتے ہیں. اس لیے اب جب آئی ایم ایف کے لون پہ آپ کے ملک کی بقا کا دارومدار ہوگا، تو آپ اس ملک کی مشکلات، اس ملک کے مسائل اور وہاں عام آدمی کے زندگی کے بارے میں بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے حکومتیں جو ہے وہ انفارچونیٹلی، یعنی پاکستان کا جو، یعنی پاکستان ایک ڈویژن کے نتیجے میں ایک ملک بنا جو اپنے قیام کے 25 سال کے بعد ٹوٹ گیا. ہم ان ریزنز پہ نہیں جاتے کہ کیوں ٹوٹا، کیا ہوا، نہ ہی ہم اس نظام پہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک یہ ایڈٹ نہیں کیا گیا کہ یہ اتنے بھاری بھرکم جو لون آئے ہیں اس کا گراؤنڈ میں ترقیات کے ساتھ کوئی میل ہے یا نہیں ہے. جتنے بھی پاورفل ادارے ہیں، آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ حساب کتاب دیں، تو وہ انکار کر دیتے ہیں، بلکہ اس ڈیمانڈ کو وہ اپنی توہین خیال کرتے ہیں اور شٹ اپ کر لیتے ہیں. آرمی کو کہا جائے کہ جتنا اتنا بڑا ہیوج بجٹ آپ کو دیا جاتا ہے، تو آپ نے کیا خریدا کیا نہیں، یہ کم از کم اس ملک کے وزیر خزانہ کو تو پتا ہونا چاہیے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا نظام ہے. تو جب ایک ملک کے اندر ہر ادارہ اپنا اپنا نظام قائم کر لے گا اور جواب دہ نہیں ہوں گے کسی کے سامنے، پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا، پوری دنیا میں ایجنسیاں بھی ہیں، پوری دنیا میں فوج بھی ہے، پوری دنیا میں سیکورٹی ادارے بھی ہیں، لیکن ان سب کے چیف جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. سخت سے سخت ترین سوالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر کوئی خامی پارلیمان دیکھتی ہے کہ کہیں جھول ہے، کہیں وضاحت درست نہیں ہے، تو باقاعدہ تنبیہ کی جاتی ہے اور پھر ان کو سوال بنا کے دیے جاتے ہیں کہ اس پہ ہم مزید کمپریہنسو ڈیٹیلز چاہتے ہیں. ہمارے ہاں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف میلی آنکھ. آپ یہ دیکھیں عمران خان صاحب کی طرز حکمرانی، ان کا سیاست، اس سب پہ اختلاف کیا جاتا ہے، لیکن ایک بار میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی بد اعتدالیوں، ان کی جو سیاست کے اندر جو بدتمیزیاں تھیں، اس کی بنیاد پر ان کا احتساب نہیں ہوا. ان کی حکومت گئی صرف ایک حکم عدولی پہ کہ وہ انہوں نے جب کہا کہ آئی ایس آئی چیف کو کا نوٹیفکیشن، اس میں انہوں نے ڈیلے کرنے کی گستاخی کی، تو وہ پورے ادارے کے دل سے ہی اتر گئے. وہ ایک بہانہ نہیں تھا سر بہانہ تو بھیا کیا نا عمران خان نے، لیکن تھا وہ بہانہ نہیں دیکھنا، بہانہ نہیں تھا. بات یہ تھی کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ملٹری انسٹیٹیوشن سے عمران خان صاحب کو تو ایک
سپورٹ حاصل ہے، جس کی جی وجہ بالکل. سے دیکھیے میری بات سنیں، اختلاف اپنی جگہ پہ، ذاتی پسند اور ناپسند بھی اپنی جگہ پہ، لیکن جب شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وعدہ ہوا ہے کہ بجٹ کے 1.5-2 مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے، اور سپٹمبر جو ہے کا مہینہ بھی دیتے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں، آج کل تو انہوں نے اپنا احتجاج ذرا وہ سپریم کورٹ پہ ڈال کے روکا ہوا ہے. بھی آج ہم؟ وہ بھی آج میرا خطرہ ہے. تو سپریم کے جی وہ ہم انتظار کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل احتجاجوں کے لیے اگر سپریم کورٹ، ہاں اگر کسی کے کسی احتجاج کو حکومت کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے روکتی ہے تو آپ حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں کہ یہ بنیادی انسانی جمہوری حق کے خلاف ہے، جی تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک شخص احتجاج کے لیے، دھرنوں کے لیے سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے وہ پالیٹکس میں برے طریقے سے اپنے آپ کو اس نے انڈلج کیا ہوا ہے. وہ تو جب شروع سے ہی اور جب سپریم کورٹ کے ججز یہ کہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک گھٹن زدہ پارلیمنٹ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اپنی کمپریہنشنز یعنی اس طرح ظاہر کرے گا سپریم کورٹ، تو وہ ملک چل کیسے سکتا ہے کہ کوئی ادارہ بھی اپنے دھارے اختیار جو کانسٹیٹیوشن نے طے کیا ہے اس کے اندر رہ کے کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو موجودہ حکومت کو میں یہ کہتا ہوں کہ اقتدار بچانے سے زیادہ پالیٹکس بچانی چاہیے. جو نیک اور شریفانہ آدرشیں ہیں وہ بجائی جانے چاہیے، اور جن معاشروں نے اپنے آپ کو اس طرح کی قربانیوں کے لیے تیار کیا ہے ان معاشروں نے بلاخر ترقی کی ہے. دیکھو بنگلہ دیش میں بھی اپنے قیام کے فوراً بعد اس کے فاؤنڈنگ فادر کو قتل کر دیا گیا، اس کی کیبنٹ کے بیشتر ممبران کو قتل کر دیا گیا، ملٹری کو بھی ہوئے، لیکن وہاں کی ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنے آپ کو ایک سسٹم کے ساتھ ڈیموکریسی، اختلاف تو آپ اگر تنقید کرنا چاہیں تو دنیا کی کسی حکومت پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن جو نیشنز کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، جو نیشنز کا اداروں پہ جو کانفیڈنس آتا ہے وہ تھرو رول آف لا ہوتی ہے. اور ایک پارٹی جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رول آف لا کو انشور کرے. وہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتا، رول آف لا سپریم کورٹ نہیں بال کر سکتا، یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں کر سکتی، جو اپنے آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ ود امیونٹی اور ابو دا لا، ابو دا اسٹیٹ سمجھتے ہیں، وہ رول آف لا بحال کر کے آپ کو دیں گے. یہ تو وہ پولیٹیکل لیڈرز جو اپنے آپ کی کو اپنے عوام کے سامنے جواب دے سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، یہ تو وہی کر سکتے ہیں. اور اگر ان کی حکومتوں کو چلانے نہیں دیا جاتا تو آپ کے پاس راستہ کھلا ہے کہ آپ اپنے عوام کے پاس جائیں. پھر تو پاکستان میں ہر 3 مہینے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اس لیے کہ اب دیکھیں پنجاب اسمبلی کیسے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے بار بار الیکشنز ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اگر ملک متعمل ہے اور اس ملک کے ادارے اتنے غیر سنجیدہ اور اتنے موقع پرست اور مفاد پرست ہیں تو اس کی قیمت تو پھر سب کو چکانی پڑے گی. اکیلی جو ہے پولیٹیکل فورسز کیوں جیلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ اب جنرل مشرف صاحب کے پروٹوکول ان کو ملک لانے کے لیے ان سارے لوازمات کو جس طرح کے ایک سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اسی ملک کا 3 ٹائم پرائم منسٹر جو ہے اس کو آنے نہیں دیا جا رہا. سر دیکھیں نا پنجاب اسمبلی کیا تھیٹر بنا ہوا ہے، کیا تماشا لگا ہوا ہے. اسپیکر جو وہ اپنی انا کے لیے اس طرح پھر عدالتیں بھی ملوث ہوتی ہیں اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ ملوث ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں
20 آدمیوں کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد شہباز شریف حکومت جو ہے نیومیریکلی ویک ہوئی ہے. لیکن ایک نو کانفیڈنس موشن اگینسٹ اسپیکر جمع ہوئی ہے، اس کو ایجیٹیٹ کرنے کے بجائے انہوں نے رول آف بزنس چلانے کی کوشش کی. تو جب اپوزیشن کو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کمزوریاں ہاتھ آ جائے تو وہ تو یہ کچھ کریں گے. وہ آپ کو آسانی کے ساتھ تو وہ کچھ نہیں کرنے دیں گے جس کی وجہ سے آپ کا ووٹ بینک بڑھے، آپ کی قدر و منزلت عوام کے اندر ہو، عوام آپ کو ستائش دیں. تو ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے نا. وہ کیا کھائیں گے؟ کیا پرویز الہی صاحب آئندہ آنے والے الیکشن میں اپنا کوئی بیٹر فیوچر دیکھتے ہیں؟ مشکل ہو گیا ہے. آج 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے ہیں نا، یہ جولائی میں 17 کو. جی 17 جولائی کو ہو رہے ہیں. جی آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے گا. اگر کوئی بہت بڑا کیمپین مریم نواز کرے گی جناب، اس کی عمران خان کریں یا مریم نواز، بحث میری یہ نہیں ہے، لیکن دعوے جو ہے نا ان کا پتہ چل جائے گا نا کہ اس حکومت کے بھی تو اس حکومت کا بھی. باوجود اس کے کہ انہوں نے وہ فیصلے کیے ہیں جو بہت ہی ان پاپولر ہے. اور عمران خان صاحب کو جب یہ یقین ہو گیا کہ میری چھٹی ہونے والی ہے تو انہوں نے بہت ساری سبسڈیز دے کے تو آنے والوں کے لیے ایک طرح کی معاشی مشکلات کہ اب وہ جو قدم بھی اٹھائیں گی تو لوگ ان کے وہ بیانات لے کے پیش ہو جاتے ہیں کہ آپ تو جس وقت وہ کر رہے تھے تو آپ یہ کہتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی ایک سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جب وہ ملکی لیول کی پالیٹکس کرتے ہیں. ان کا کرٹیسزم جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو وائس ہو اور جس کو اگر وہی چیز آپ کو مل جائے تو آپ کے بیانوں کو کوئی نہ دہرائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاستدان کو چاہیے کہ اپنے منہ سے الفاظ ادا کرنے سے پہلے سوچے، کیونکہ کل آپ کو بھی اپنے ہی ادا کیے ہوئے الفاظ کی قیمت چکانا پڑتی ہے. عمران خان آج اپنے منہ سے کہے ہوئے الفاظ کی قیمت چکا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، اس کا نام یو ٹرن پڑا ہے. یعنی ایک آدمی جس کے پاس نہ کوئی پرنسپل ہے نہ کوئی اصول ہے. اور اب تو شوکت ترین اور آئی ایم ایف کا ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، ان نے تو ان سے پرامس کر لیا تھا کہ ہم اپریل میں قیمتیں بڑھا دیں گے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی معاوضہ ہو جائے اور ہماری حکومت بچ جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس فیصلے کو ریورس کر کے معذرت سے مجھے ایک سٹوری ملی ہے اسی بارے میں جو پچھلے دن میں آپ کو شیئر کروں گا. اس کے بعد پھر پروگرام اس پہ کریں گے، کیونکہ وہ پروگرام اتنا آسان نہیں ہے میرے لیے. وہ آپ جب دیکھیں گے پڑھیں گے سارا آپ کو بہتر ہو جائے گا. بات یہ ہے سر کہ ٹھیک ہے عمران خان چلے گئے، بات ختم ہوگی، یہ آ گئے. اب ان کو یہ جتنے روڑے کیا آپ سمجھتے کہ پرویز لائی اپنی بساط پہ یہ روڑے اٹکا سکتا ہے ایسے؟ کانسٹیٹیوشن دیکھیں نا، اس میں تو اس کو بجٹ اجلاس بلانا اور اس پہ بحث کروانی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو دن جس ایجنڈے کے لیے مختص ہوا وہی ڈیبیٹ. بالکل ایسے بجٹ اجلاس بلایا گیا ہے تو بجٹ پیش ہوگا. اپوزیشن کو جو اعتراضات ہوں گے، جتنا شور شرابہ وہ اراؤنڈ دا بجٹ کریں گے وہ جسٹیفائی ہوگا. لیکن جس وقت بجٹ اجلاس بلا کے تو آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو موضوع بحث بنا لیں گے. آپ ایک ایسا آدمی جو کیبنٹ کا منسٹر ہے، ٹھیک ہے، ابھی وہ نیشنل صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، یہ تو جو مرکز میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں بھی وہ اسمبلی کے دیر ور مینی. لیٹر آن کسی کو سینیٹر بنایا، کسی کو کچھ بنایا، لیکن ان کو کسی نے جو ہے وہ اسمبلی میں جب ان کو ایک کیبنٹ کا ممبر بنا دیا گیا تو وہ ایک میعاد ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ اگر آپ ہیں ایسے ہی جیسے وہ جو
پاشا صاحب تھے، حفیظ پاشا، جی سر وہ وہ تھے، وزیر شوکت 3 رہے ہیں وزیر خزانہ تھے. جی. لیکن جب چونکہ اس کے لیے ایک 6 مہینے کی مدت ہوتی ہے کہ 6 مہینے کی مدت میں وہ یا سینٹ کے ممبر بنے تو وہ سینٹ کے ممبر نہیں بن پائے. ریزائن الٹیمیٹلی کر کے ان کو ریزائن کیا وزارت گیا. خزانہ چھوڑ کے جانا پڑا. جی جی. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی اگر حکومت جو ہے وہ کیبنٹ کا منسٹر نہ ہے تو یہی تو مذاق ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سب نے مل کے وہاں کے اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے فوج ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیوں کے یہ جو اشرافیہ کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے رہنما ہیں، ان نے اس ملک کو ایک جوک، ناؤ پاکستان لک لائک اے جوکر، اٹس ناٹ اے سیریس کنٹری. کہ ایک صوبے کے اندر آپ بجٹ نہیں پیش کر سکتے. کرنے نہیں دیا جو. ایک صوبے کے اندر آپ نے اپنی میجورٹی کھو دی، اور جس آدمی نے پریزائڈ کرنا تھا انڈر دی آرڈر اور لا، آپ نے اس کو دن دہاڑے مار مار کے تو اس فلور سے اس کو بھگا دیا جو ڈپٹی اسپیکر تھے. اور پھر اعتراض ان لوگوں پہ ہے جو اس ہاؤس کو چلانے کے ذمہ دار نہیں تھے. تو جہاں حکمران پارٹی کی ممبران صوبائی یا قومی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں اپوزیشن ممبران کی بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں نا. تو یہ تو سب مذاق. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں باقی جو جگہوں پہ تحریکیں موجود ہیں نا، یہ کوئی انکشاف تو نہیں کر رہے ہیں ہم. آزاد، ان کو آزادی کا نام دیں، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا جی 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 جی. لیکن یعنی آج لڑائی کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ پنجاب. پنجاب. اور پنجاب میں جو پولرائزیشن ہو رہی ہے وہ کئی طرح کی ہو رہی ہے. ایک تو مذہبی بنیادوں پہ پولرائزیشن ہے، یہ فرقہ سب سے وارانہ، بڑی خطرناک ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کے بعد جمہوری اور غیر جمہوری فورسز کی ہے. پھر جو اداروں کی ساری گھوم پھر کے برائیاں انہوں نے تلاش کرنی ہے پنجاب کے اندر. تو اب یہ ظاہر ہے کہ اس میں مستقبل کیا ہوگا. ہم کوئی اپنی خواہشوں کا اظہار تو یہاں نہیں کر رہے نا کہ آپ کی سوری معذرت کرتا ہوں، آپ کی خواہش یا میری خواہش کی بات ہی نہیں ہے. میرے پاس اتنی بڑی ہے کہ بڑے یعنی کہ معتبر آدمی کی میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا. اس نے صاف لکھا ان میں کہ جو لکھا وہ تو اللہ نہ کرے، میں نہیں چاہتا ایسی بات ہو، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے، اور اگر وہ باتیں صحیح ہیں اگر تو پھر، اور اگر غلط ہیں تو عمران خان صاحب کو اور اداروں کو چاہیے کہ اس کے خلاف سو کریں، کورٹ میں جائیں. وہ پاکستان میں ہے بندہ، جرنلسٹ ہے. نہیں. آپ یہ دیکھیے نا، فرض کریں کہ آپ ایک صحافی کو بلاتے ہیں، اس جی صحافی سے کئی لوگوں کو شدید نفرت ہو سکتی ہے، بالکل. اس کے کردار سے، اس کے گفتگو سے، اس کے ذاتی پسند و ناپسند کی باتوں کو جس طریقے سے ٹویسٹ دے کے بیان کرتا ہے. لیکن ایف آئی اے بلاتی ہے بجائے اس کے کہ جو کچھ اس نے، اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کچھ کہا ہے جس پہ اس پہ قانون لاگو ہوتا ہے، تو آپ وہ کرنے کے بجائے آپ اگر یہ کہیں کہ جی آپ سمجھوتا کر لو نہیں تو آپ کا چینل بند کر دیں گے، اٹس اے بلشٹ. کوئی غلطی کرتا ہے نا بھائی، اگر جو چیزیں آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی ایکٹ کرتا ہے تو آپ اس کو ان دفعات کے اندر لے. اور یہ ہے شعوری طور پر مجرموں کو یا اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کا کہ اس کیس کو نہیں چلائیں گے جس کیس کی زد میں آپ ہے، بلکہ آپ پر وہ کام آپ پر وہ دفعہ لگائیں گے جو دفعہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوتی. تو اس طرح یہ تو جو ادارے خود کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑاتے ہیں. سر میں کل سوچ رہا تھا کہ ہر کام کا کسی کو ڈنگ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے. جس طرح ہم شیو کرانے جاتے ہیں، بیربر کے پاس جاتے ہیں، کوچی کے پاس نہیں جا سکتے.
जूते मरम्मत कराने हो तो मोची के पास जाना चाहिए, दवाई लेनी हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह हजाम के मतलब मुख्तलिफ चीजें, कपड़े सिलवाने दर्जी के पास जाते हैं। और जिस मुल्क के अदारे जो है वो बिजनेस करते हो, हाँ, ये मेरे पास किताब पड़ी हुई है, मिलिट्री इनकॉर्पोरेट, अच्छा के हाउ मनी बिजनेसेस रन बाय द मिलिट्री। मैं पढ़ूंगा सर। तो जिस मुल्क के अदारे बिजनेस करते हो, नाम दफा के पैसे लेते हो और काम हो बिजनेस, वहां पे ना दफा होता है और ना बिजनेस हो सकता है, क्योंकि बिजनेस का उनको तजर्बा नहीं होता, और दफा के साथ वो मतलब उसके पैसे लेके उधर कर रहे होते हैं, वो दोनों चीजें तबाह हो जाती है, मुल्क तबाह हो जाता है, हो गया है। तो बचा हुआ क्या है? ये तो आप एक मिलिट्री माइट है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जी अभी तक ये ज्योग्राफिया बाकी है, बाकी तो अब नॉर्म्स तो कोई बची नहीं है। अखलाकी कदरें जो डिफाइंड हैं वो तो है नहीं। हर चीज जो है वो अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी के तहत लोग चला रहे हैं। अगर मेरी सब्जेक्टिविटी में आप गलत हैं तो मैं कभी भी ऑब्जेक्टिवाइज होकर आपको देखने की कोशिश नहीं करूंगा कि मुमकिन है कल अगर आपने कोई गलती की थी तो आज उस गलती से आप तौबा ताइब हो गए। तो ये जो सब्जेक्टिविटी वहां प्रिवेल कर रही है और एक थीमेटिक बातों पे लोग उठ के एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, ये कोई खत्म नहीं कर सकता। ये आपकी तबलीग के दौर पे नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव कंडीशंस चेंज करनी होती है। आपको अपने आलाद पैदावार और ज़राए पैदावार को एडवांस करना होता है और सोसाइटीज को थोड़ा सा लिबरल करना होता है। जब लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं ना कि इस मुल्क के क्याम के पीछे जो कंसेप्ट था ना इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस का, ताजे बरतानिया का, वही आज भी प्रिवेल कर रहा है कि हम किसी के मुलाजिम हैं, हमें तनख्वाह कोई भेजता है, उसी के मफादात को प्रोटेक्ट करना है। ये नहीं देखना कि जो लोग हमारी अदरवाइज जरूरतें पूरी करते हैं। तो जब जब इदारे जो है वो अपने अवाम के ममनून ही ना हो कि यार इन अवाम की दौलत, हमने ये इतने बड़े बड़े स्टार पहने हुए हैं, इतनी गाड़ियां रखी हुई हैं, इतने बड़े बड़े एयर कंडीशन हाउसेज में बैठते हैं, तो वहां कुछ नहीं हो सकता। आपके पास 7 मैं कोई मिनट है। मायूसी नहीं पैदा कर रहा हूं। अगर वहां की डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने हालात से नबरदाजमा होने के लिए कोई नई हिकमत अमली नहीं बनाई तो ये सब जलील होते रहेंगे, पिटते रहेंगे, जेलें काटेंगे, लेकिन नतीजा जो है ना वो सिफर आएगा। सर एक तो आखिरी सवाल है जी जी, 6 मिनट है आपके पास। ये अब दफा वफा सारी बातें परे करें जी, 1500 है 1600 है तो हो गया। इस मुल्क की माशियत, इस हम्म, मुल्क की हम्म, किस तरह बेहतर हो सकती है? कि देखिए आपने वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी और पता नहीं इकोनॉमिक पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने वो बड़ा नालायक का बंदा था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो बीए भी जो है ना वो बड़ा 376 नंबर थे मेरे, मुझे पता है आज भी। हम्म। तो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी मैशियत कोई तरीका है इसका ठीक होने का, कोई टैक्स का निजाम कोई ऐसा कि कहाँ पे ये फ्री करे और कहाँ पे ये टाइट करे कोई? देखिए, सबसे पहली बात जो होती है ना किसी मुल्क को चलाने के लिए, जो आपका एक एग्रीड डॉक्यूमेंट होता है, हम्म, जो समाजी मायदा आप करते हैं, जी उसको ऑनर करना होता है। और वो आपके हर मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हम्म, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपने किरदार का यानी जो फर्द का जो रोल है जी सोसाइटी जी के जी अंदर उसका तायन नहीं करेंगे, तो इदारे होते हैं जो तायन करवाते हैं। जब हम्म, इदारे ही इस अफरा तफरी के अंदर माल समेटने के चक्कर में हूं तो जाहिर है कि ऐसे मुल्क की मैशियत जो है, देखो ना ये एक आज तक ये मुल्क जो है जो चलता रहा है वो एग्रीकल्चर की बुनियाद पे है। आपने उस एग्रीकल्चर को भी अपने बड़ी बड़ी एकड़ अलाट करवा के उन पे वो चीजें की हैं जिसकी वजह से आपकी जमीनी पैदावार यानी एग्रीकल्चर बेस का एरिया जो है वो कम हुआ है ना। किसी मुल्क में कहते हैं ना कि जंगलात उस मुल्क की बड़ी
ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتے ہیں. تو لوگ جب جنگلات کو ہی کاٹ کے تو سمگل کرتے رہیں اور اپنے ذاتی عیاش یا اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنا ہے. لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جنگل تو ایک قومی خزانہ ہے نا, لوگوں کی ملکیت ہے. جب اس کا تحفظ نہیں کریں گے, اس کے تحفظ کے لیے آپ نے ایک فارسٹ گارڈ رکھا ہوا ہے, اور اس فارسٹ گارڈ کو بھی اگر وہ کسی مؤثر آدمی کے بارے میں اس کو روک دے کہ یہ درخت آپ نے نہیں کاٹنا ہے, تو وہ بیچارہ نسل در نسل بھگتا ہے اس کی. تو یہی چیز ملک کی ہوتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر میرا کوئی جنرل دوست ہے تو میرے 7 قتل معاف ہے, اور اگر میرا جو ہے وہ کوئی دوست نہیں ہے تو میں قدم قدم پر قابل گردن زخمی. سارے قرض کروں, ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں سوئٹزرلینڈ, جی اس میں سب سے زیادہ جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ فارمر کو دی جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے. یہاں پہ اس وجہ سے بچوں کے دودھ چیز وہ جو ہوتے ہیں, آٹا, اس طرح چینی, اس طرح چیزوں پہ کبھی بھی پرائس جو ہے نا وہ 1-1.5% سے اوپر نہیں, کبھی بڑھتے. 30-31 سال مجھے ہو گئے, ایسے ہی وہ تقریباً برابر یا کوئی 2-4 پیسے بڑی ہوگی. لیکن وہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سبسڈی پیٹرول پہ, گورنمنٹ کو سبسڈی ڈیزل پہ, ہم لوگ وہ سارا کام جو ہے, ہر بندہ گاڑی لے رہا ہے, بینک سے گاڑی قرضے پہ لے رہا ہے, پارکنگ نہیں ہے, پیٹرول کا. دیکھنا بات یہ ہے نا, آپ جس وقت آپ ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں بے اصولی کی, ایک مثلا فوج ہے, فوج کے لیے آپ نے ایک بجٹ رکھا, جی, ان کی ساری ضرورتوں کو مد نظر رکھا, بلکہ ضرورتوں سے بھی زیادہ رکھا, لیکن آپ ان کو پھر بھی پیٹرول فری دیتے ہیں. وائی؟ آپ ججز کی آپ نے تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں, اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں, لیکن آپ پھر بھی ان کو فری دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں آپ دیکھیں کہ ججز کو کہاں اتنا عملہ دیا جاتا ہے اس کے گھر میں کام کرنے کے لیے, کہ گارڈن الگ بنانے والا ہو, گھر میں کھانا بنانے والا الگ ہو, بازار سے والا بک ہو, جج صاحب آئے دروازہ کھولنے والا بات یہ ہے نا کہ کوئی بھی حکومت جب تک, ایک تو یہ ہے نا, اور پیٹرول کتنا سمگل ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کئی لوگ جو ہے نا, جو دکاندار ہوتے تھے, تو وہ کین لے کے سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے تھے, ان کو پہلے سے اطلاع ہو جاتی تھی کہ ادھر سے کانوائے آ رہی ہے, ملٹری کانوائے, اور وہ ان کو پیٹرول بھی دے دیتے تھے, ان کو گندم بھی دے دیتے تھے سستے داموں, آٹا بھی دے دیتے تھے, اور اعلیٰ کوالٹی کا. وہ پھر اس پہ ظاہر ہے صاحب, اگر آپ کہیں یہ تو میں نے یہ کوئی لکھی پڑھی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو وہاں اگر آپ کے پاس وقت ہو نا, جی تو ہم 4 منٹ کے بعد ایک آدھے گھنٹے کا پروگرام اور کر لیں. آج ذرا تھوڑا سا کیونکہ ابھی ٹائم ہونے والا ہے. محترم ناظرین صاحب, آپ نے بات سنی شوکت صاحب کی, سادہ زبانوں میں جو بات ہے نا, سادہ زبان میں ان کا جو سلیس اردو میں آخر کہتا ہوں کہ وہ ہے, مملکت خداداد پاکستان میں اپنے آئین کو دیکھ کر اس کے اوپر عمل کریں. ججز, جرنیل, جو بھی ادارہ ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشن میں رہے, اور تب جا کے, اور یہ جو خرچیاں یہ ختم کریں. یہ 80 لاکھ لیٹر پیٹرول جو سال کا ایسے ہی چلا جاتا ہے, سر ان کی تنخواہیں اتنی ہیں کہ وہ شاذ خرچیاں اس بجٹ کے اندر کر سکتے ہیں. یہ تو آگے آئندہ آنے والی نسلوں کی شاہ خرچیوں کا بندوبست ہو رہا ہے نا. ان میں بھی آگے آنا ہے, یورپ آنا ہے, پڑھنا وڑھنا. جنرل مزمل فرانس آ گئے ہیں, فیملی سمیت آ گئے. تو چلیے جناب, ناظرین سامعین, اللہ حافظ. کل پھر ملیں گے شوکت صاحب کے ساتھ, اور ایک بہت اچھا پروگرام لائیں گے.